الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، عزیز اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید، قرآن حکیم، فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور پیارے رسول محبوب خدا محمد مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوتیں کی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس آیت کریمہ میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی کی ازواج کا تذکرہ ہے اور حدیث مبارکہ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ میں بھی میرے نبی کے اہل بیت کا نبی کی زبانی تذکرہ ہے، اور اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم میں میرے نبی کے زبانی صحابہ اکرام کی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظمت، تقدس اور کمال کا تذکرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کریمہ سے پہلے متعدد مرتبہ نبی کی ازواج کا ذکر فرمایا ہے اور انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا ہے کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اہل بیت، اہل کا معنی ہے والا، بیت کہتے ہیں گھر کو، جو نبی کے گھر میں موجود ہوتا ہے وہ گھر والا ہوتا ہے۔ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ گھر والی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے جس طرح میرے نبی کو عظمت عطا فرمائی،
تقدس عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا، رفعتیں عطا فرمائی، جمال عطا فرمایا، حسن عطا فرمایا، اور عظمتوں اور رفعتوں کو بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور میدان حشر سجے گا اور نبی کی رفعتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا مقام نبی کو دیا، عطا فرمایا۔ تو جو نبی کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان خواتین کو، ان عورتوں کو پوری امت کے لیے ماں قرار دیا کہ امہات المؤمنین، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی وہ مائیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے نبی کے نکاح میں دے کر انہیں ہر طرح کی گندگیوں سے، پلیدگیوں سے، ناپاکیوں سے اللہ جل جلالہ نے پاک کر دیا۔ نبی کی ذات پاک ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا رب جو ہے نبی کے ازواج میں، نبی کے نکاح میں گندی چیزوں کو دے دے، پلید چیزوں کو دے دے، اور پلید اور ناپاک عورتوں کو ساتھ نکاح کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو میرے رب نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن عورتوں کا نکاح فرمایا، نکاح میں آئی، زوجیت میں آئی، تو میرے رب نے ان سب کو پاک کر دیا۔ اور اہل بیت جو نبی کی زبانی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی والی چادر لیتے ہیں اور اپنے کندھوں سے اتارتے ہیں اور پھر بلاتے ہیں کہ علی ادھر آ جا، حسن ادھر آ جا، حسین ادھر آ جا، فاطمہ ادھر آ جا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو اپنی چادر میں ڈالتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یا اللہ، یا اللہ، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں اور انہیں بھی میرے اہل بیت میں، گھر والوں میں ان کو بھی شامل کر لیجئے کہ ایک تو اہل بیت وہ ہیں جن کو آپ نے شامل کیا، یعنی نبی کی بیویاں، قرآن کی زبانی، اور اے اللہ ایک اہل بیت یہ ہیں جنہیں میں شامل کر رہا ہوں اپنے گھر والوں میں، اپنے گھر میں، تو یا اللہ ان کو بھی آپ شامل کر لیجئے۔ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اس سے پہلے میری 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کو تینوں وفات پا گئی۔ رقیہ وفات پا گئی، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلی گئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلی گئیں۔ یہ فاطمہ ہے اور اس نے مجھے لخت جگر 2 نواسے دیے، حسن اور حسین، یہ میری بیٹی ہے، اور میرا ایک داماد عثمان ہے جس کے نکاح میں یک بعد دیگرے میری 2 بیٹیاں آئیں، اور ایک میرا داماد یہ ہے علی جو میرا قریبی رشتہ دار بھی ہے، جس کا باپ کا سایہ بچپن سے ہی اس کے سر سے اٹھ گیا اور پھر یہ یتیم ہو گیا، اور پھر اس کی پرورش کی، اس کا خیال کیا، اور پھر اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ یا اللہ علی کو بھی تو شامل کر لیے، علی کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر لے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر جسے قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، اس چادر کو ان تمام اپنے نواسوں پر، اپنی بیٹی پر، اپنے داماد پر ڈال کر فرماتے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور میرے نبی نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ستاروں کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا، اور جو ہے لوگوں کو راستہ دکھلانا۔ اور اہل بیت کا کام کیا ہے کہ اس اہل بیت کا کام یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا۔ جو ستارے ہیں وہ بھی محبت کے لائق ہیں، جو اہل بیت ہیں وہ بھی محبت کے لائق ہیں۔ تو میرے نبی نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا
میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ وہ کس طرح کہ جس وقت طوفان نوح آیا، میرا رب کا عذاب آیا اور قوم نوح برباد ہوئی، تباہ ہوئی، غرق ہوئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم کو پکارا تھا کہ آ جاؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم بچ جاؤ گے، میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم لوگ بچ جاؤ گے غرق ہونے سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، اور پھر فرمایا میرے صحابہ کی مثال آسمان پر چمکنے دمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہے، اور کشتی میں سوار ہونے والے وہ بھی محفوظ ہیں، لیکن اگر وہ سوار ہونے والوں کے ساتھ جو سوار ہوگا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا، لیکن اگر صرف کشتی میں سوار ہو کر معاملہ ختم کر دیا گیا اور ستارے آسمان پر نظر نہ آئے تو پھر کیا ہے، راستہ نہیں ملے گا اور جو ہے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو کشتی اور بحری جہازوں میں سوار ہو کر لوگ ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچا کرتے تھے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کشتی میں سوار ہونے والے میرے اہل بیت اور یہ آسمان پر جگمگانے والے میرے جو ہے صحابہ، تم جو ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ رشد و ہدایت پر قائم رہو تو میرے اہل بیت کو سے محبت کرو، میرے صحابہ سے محبت کرو تو تم ہدایت پر رہو گے۔ اگر میرے اہل بیت کو تم نے چھوڑ دیا، میرے صحابہ کو تم نے چھوڑ دیا تو تم کیا ہے، ظلمتوں کے شکار ہو جاؤ گے، فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نبوت کا آفتاب ہوں، میں آفتاب نبوت ہوں۔ جب تک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود رہے، حیات رہے، اس وقت تک کوئی فتنہ نہ تھا، کوئی جو ہے پریشانی نہ تھی، کوئی مصیبت نہ تھی، کوئی غم نہ تھا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشد و ہدایت کے آفتاب تھے، سورج تھے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے جب تک سورج چمک رہا ہوتا ہے، جگمگا رہا ہوتا ہے تو ستارے جو ہے نظر نہیں آیا کرتے، جب سورج غروب ہو جائے تو ستارے نظر آیا کرتے ہیں، اور جب سورج چمک رہا ہوتا ہے، جگمگا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آسمان پر تارے موجود نہیں ہیں، آسمان پر تارے موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، کیونکہ آفتاب کی روشنی ہی اس قدر ہے، اس کے ہوتے ہوئے تاروں کی ضرورت نہیں ہے، ستاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ جب سورج غروب ہوتا ہے پھر وہ تارے، وہ ستارے وہ نظر آتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیک وقت نظر نہیں آتے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا ایک تارا چمکتا ہوا نظر آیا، پھر 2 نظر آئے، پھر 3 نظر آئے، پھر 10 نظر آئے، پھر 100 نظر آئے، پھر وہ ہزاروں میں گئے، پھر وہ لاکھوں میں گئے، پھر ان گنت جو ہے آپ کو آسمان میں ستارے نظر آنا شروع ہو گئے۔ جب سورج غروب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کی جماعت، ایسا نہیں کہ پورے جو ہے مکہ والے فوراً مسلمان ہو گئے، مدینہ والے فوراً مسلمان ہو گئے، مہاجرین مسلمان ہو گئے، انصار مسلمان ہو گئے، بیک وقت ایسا نہیں تھا، بلکہ صدیق آئے، عمر آئے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آئے، یہ سعید آئے، یہ سعد آئے، یہ زبیر آئے، یہ طلحہ آئے، یہ سلمان آئے، یہ ابو ہریرہ آئے، سینکڑوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین یک کے بعد دیگرے آفتاب کی روشنی سے فیض حاصل کرتے رہے، اور جب انہوں نے فیض حاصل کیا پھر صدیق کی صداقت نظر آئی، عمر کی عدالت نظر آئی، عثمان کی جو ہے حیا نظر آئی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قضا نظر آئی، اور آپ نے دیکھا صحابہ اکرام چمکے ہیں، صدیق چمکا ستارہ بن کر، عمر چمکا ستارہ بن کر، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین چمکے ستارہ بن کر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سینکڑوں صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے یک کے بعد دیگرے ستارے بن بن کر چمکتے رہے، لیکن جب تک میرے نبی موجود رہے اس وقت تک ان کی عظمت کا پتہ نہیں چلا، اس وقت ضرورت محسوس نہ ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لیکن جس طرح کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد
فتنے ابھریں گے، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، غم آئیں گے یکے بعد دیگرے۔ اور پھر میرے نبی نے مثال کے ذریعے بتلایا کہ اس طرح فتنے آئیں گے جس طرح کہ تسبیح میں دانے ہوتے ہیں، اور تسبیح وہ ٹوٹ جائے، پھر وہ دانے ایک ابھی زمین پہ گرتا نہیں، وہ اس کے پیچھے دوسرا بھی گر پڑتا ہے۔ تو اس طرح یکے بعد دیگرے تسبیح کے دانے تسبیح کو ٹوٹ جانے کے بعد اوپر تلے گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح میرے چلے جانے کے بعد فتنے آئیں گے، ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا آ جائے گا، دوسرا ختم نہیں ہوگا، تیسرا آ جائے گا، تیسرا ختم نہیں ہوگا، چوتھا آ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ابھرا، پھر جو ہے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ابھرا، پھر جو ہے جہاد کے منکر کا فتنہ ابھرا، پھر جو ہے روافض کا فتنہ ابھرا، پھر خوارج کا فتنہ ابھرا، پھر معتزلہ کا فتنہ ابھرا، سینکڑوں فتنے ابھرے ہیں، منکرین قرآن کا فتنہ ابھرا، اور اسی طرح منکرین حدیث کا فتنہ ابھرا، اور جو ہے صحابہ اکرام کے تقدس کو پامال کرنے والوں کا فتنہ ابھرا، اہل بیت سے محبت کا انکار کرنے والوں کا فتنہ ابھرا، یکے بعد دیگرے فتنے ابھرتے چلے گئے، اور آج تک امت جو ہے ان فتنوں کی شکار ہوتی چلی آئی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، میرے نبی نے فرمایا فتنوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے میرے اہل بیت کی کشتی، میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے صحابہ کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی محبت کی جو ہے ان کی محبت میں مبتلا ہو کر، ان کو ستارے ان کو دیکھ کر، راستے ان کو دیکھ کر تلاش کرتے چلے جاؤ، تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت سے دور نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر چلے گئے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں اہل بیت جو ہے ان سے محبت کی کمی نظر آ رہی، صحابہ اکرام کے تقدس کے پامال کی کمیاں نظر آتی چلی جا رہی، اور فتنے پہ فتنے آتے جو ہے ابھرتے چلے گئے، اور ہم فتنوں کا شکار ہوتے چلے گئے۔ آج اگر بچاؤ ہو سکتا ہے فتنوں سے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت، ان کے جو ہے ان کی محبت میں محبت اپنے دلوں میں بسا لے، ان کے تقدس کو اپنے دلوں میں بٹھا لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے محبت اپنے دلوں میں بٹھا لے۔ جب اہل بیت کی کشتی، محبت کی کشتی میں تم سوار ہوگے تو تم غرق نہیں ہو سکتے، اور پھر تم صحابہ اکرام جو ستاروں کے مانند ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جب تم نے انہیں لازم پکڑ لیا تو پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے، راستوں سے بھٹک نہیں سکتے، راستوں سے بہک نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر چلے گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے ازواج سے محبت کرنا، نبی کے صحابہ سے محبت کرنا، نبی کے اولاد سے محبت کرنا، بیٹی سے محبت کرنا، یہ عظمت نبوت کا تقاضا ہے، یہ آفتاب نبوت کے تقدس کا تقاضا ہے کہ ان کو لازم پکڑ کر، ان کی سنتوں پر عمل کر ان کے طریقوں کو اپنا کر ہم جو ہے زندگی بسر کرنے والے بن جائے۔ ورنہ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبوت کا سورج ہوں، میں نبوت کا سورج ہوں، نبوت کے سورج کے ڈوب جانے کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی عظمتیں کیا ہیں، کس طرح انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی، کس طرح انہوں نے حدیث مبارکہ کی حفاظت کی، کس طرح انہوں نے دین کو سنبھالا اور اس کی حفاظت کی اور لوگوں تک پہنچایا۔ ورنہ منکرین، انکار کرنے والوں نے جب انکار کیا، نہ نبی کے صحابہ کو چھوڑا، نہ نبی کے اہل بیت کو چھوڑا، نہ انہوں نے نبی کو چھوڑا، اور وہ کہنے لگے کیا ہم انؤمن کما آمن السفہاء، ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے جنہوں نے بے وقوفی کی، اپنی چمڑیاں اتروا کر، جنہوں نے بے وقوفی کی اپنی گردنیں کٹوا کر، جنہوں نے بے وقوفی کی اپنے گھر کے اندر جھاڑو پھیر کر سارا سامان نبی کے قدموں میں لا کر رکھ کر ہم ان کی طرح بے وقوف ہو جائیں، جنہوں نے اپنی آنکھیں نکلوا کر بے وقوفی کی، جنہوں نے اپنی چمڑی اڑوا کر بے وقوفی کی، جنہوں نے پتھر رکھوا کر بے وقوفی کی، جنہوں نے انگاروں پر لیٹ کر بے وقوفی کی، کیا ہم ان کی طرح بے وقوف ہو جائیں؟ میرے رب نے جواب دیا کہ نہیں، یہ ان کو بے وقوف کہہ رہے، الا انہم هم السفہاء، یہ تو خود بے وقوف ہیں۔ میرے
واجب الاحترام عزیز دوستو، جس طرح کا نظریہ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں رکھیں گے، نبی کے اولاد کے بارے میں رکھیں گے، ہمارے رب نے وہ اسی طرح کے القابات ان لوگوں کے لیے استعمال کیے۔ ہم نے انہیں کہا کہ یہ متقی ہیں، اللہ نے ان کہنے والوں کو متقی کہا۔ ہم نے انہیں کہا کہ ولی ہے، اللہ نے کہنے والوں کو ولی کہا۔ ہم نے ان کو کہا کہ وہ مومن ہے، اللہ نے کہنے والوں کو مومن کہا۔ جنہوں نے ان کو کافر کہا، اللہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ جنہوں نے ان کو جو ہے ان سے نفرتیں کی، اللہ نے ان سے نفرت کا ان پر فتویٰ لگایا۔ جنہوں نے ان سے دوریاں اختیار کی، اللہ نے ان سے دوری اختیار کی۔ تو اللہ رب العزت کے نبی کے صحابہ کے بارے میں جو جس طرح کا نظریہ رکھنے والا ہے، قرآن نے اسی طرح کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے۔ اگر ولی کہا تو قرآن نے کہنے والوں کو ولی کہا، اگر متقی کہا قرآن نے کہنے والوں کو متقی کہا، اگر ان کو مومن کہا قرآن نے کہنے والوں کو مومن کہا، اگر ان کو کسی نے کافر کہا تو قرآن نے ان کہنے والوں کو کافر کہا، اور اگر کسی نے ان کو مفسد فسادی کہا تو الا انہم هم المفسدون، قرآن نے فسادی ان کو کہنے والوں کو فسادی کہا کہ یہ خود فسادی ہیں، وہ فسادی نہیں ہے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، صحابہ اکرام کی عظمت کا تقدس یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پر ان کے عظمتوں اور رفتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی اتباع کریں، ان کی تابعداری کریں، ان سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں۔ یہی ہمارے ایمان کی دلیل ہے اور ہماری ایمان کے پختگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔